बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस अमल को करने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं? जवाब: यतीम का नाहक माल खाने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। सवाल: वो क्या है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती हैं? जवाब: नमाज है, जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती हैं। सवाल: किस इंसान के घर जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं? जवाब: मरीज के घर अयादत करने जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं। सवाल: क्या एक इंसान की उम्र दूसरे इंसान को लग सकती है? जवाब: एक इंसान की उम्र दूसरे इंसान को नहीं लग सकती। सवाल: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब: हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल: गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? जवाब: गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। सवाल: कुरान पाक की पहली तदवीन कब हुई? जवाब: कुरान पाक की पहली तदवीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है? जवाब: कुत्ता है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है। सवाल: पंजे वाले परिंदे और दरिंदे का खाना किस सन हिजरी में हराम करार दिया गया? जवाब: पंजे वाले परिंदे और दरिंदे का खाना सन 7 हिजरी में हराम करार दिया गया। सवाल: इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब: इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता वो लोग मुल्हिद कहलाते हैं। सवाल: चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब: चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई कैसे? जवाब: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई। सोबिया लोंडी को आज़ाद का परवाना मिल गया। सवाल: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचेरे भाई को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था?
جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کہنا منع ہے؟ جواب: دعا مانگنے سے پہلے یا دعا مانگنے کے دوران انشاءاللہ کہنا منع ہے۔ دعا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو اس دعا کو قبول کر لے، بلکہ دعا عزم اور رغبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دعا قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو وہ یا تو اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اس سے کسی شر کو دور فرما دیتا ہے، یا روز قیامت کے لیے اسے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلہ کا نام بتائیں۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے۔ سوال: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال: کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 53 سال قیام پذیر رہے۔ سوال: کون سے 5 ناموں والی لڑکیاں ہمیشہ بد نصیب اور غریب رہتی ہیں؟ جواب: نام کا انسان کی ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور ناموں سے انسان کے نصیب اور زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ پہلا نام ہے ارم۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اس لفظ ارم کا ذکر ملتا ہے۔ ارم نام کی قوم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ اس قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ملائکہ ہے، کیونکہ ملائکہ ملک کی جمع ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملائکہ کا مطلب ہے ایک سے زائد فرشتے، تو بیٹی کا ایسا نام رکھنا جس کا مطلب ہو ایک سے زیادہ فرشتے تو ایسا نام سمجھ سے بالا تر ہے، اور ویسے بھی یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسرا نام لائبہ ہے، اور اس نام کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا ہو، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے۔ چوتھا نام یشفع، جس کا مطلب ہے نئے چاند کا غروب ہونا، اور یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نامناسب سا نام ہے۔ پانچواں بہت زیادہ رکھا جانے والا نام صنم ہے۔ یہ نام پکارنے میں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب جان کر کوئی بھی صاحب ایمان ایسا نام نہیں رکھے گا۔ صنم نام ہے ایک بت کا، اور کسی مسلمان کو ایک بت کے نام پر نام رکھنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سوال: قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟
جواب: قرآن مجید کی 7ویں منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ یہودا نے دیا تھا۔ سوال: غار حرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب: غار حرا کو اب جبل نور کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ جواب: مگرمچھ ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال: کس کافر جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی؟ جواب: موسیٰ سامری جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی تھی۔ سوال: اسلام سے پہلے کس مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال: نماز جنازہ دن میں پڑھنا جائز ہے یا رات میں؟ جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے پائے کب تناول فرماتے؟ جواب: ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ لیتے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن بعد تناول فرماتے تھے۔ سوال: انسان کی وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے؟ جواب: روح مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو دین کو مون ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے؟ جواب: بغض وہ گناہ ہے جو دین کو مون ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ سوال: پیشاب یا پخانہ کس صورت میں ناپاک نہیں؟ جواب: پیشاب یا پخانہ جسم کے اندر ناپاک نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا؟
جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کون سے دو ساز بجانے میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام دو ساز بانسری اور بربط بجانے میں ماہر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا۔ سوال: شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب: شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے۔ سوال: کون سی صورت منافقت سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الاخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں ان پر کیا تحریر تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں ان پر توریت کے احکامات تحریر تھے۔ سوال: شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ جواب: شاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ سوال: حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب: حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔
سوال، خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا؟ جواب، خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ سوال، سورہ یاسین قیامت کے دن کس چیز سے بچائے گی؟ جواب، سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عقد کے بعد ولیمہ کس نے کیا اور کیا کھلایا؟ جواب، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام بنیامین تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے۔ سوال، نماز کے اوقات مقرر ہیں یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب، نماز کے اوقات مقرر ہیں یہ صورت نساء سے پتہ چلتا ہے۔ سوال، کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ جواب، ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال، کون سے پھل سونگھنے سے لڑکیوں کا وزن کم ہوتا ہے؟ جواب، سیب اور کیلا سونگھنے سے لڑکیوں کا وزن کم ہوتا ہے۔ سوال، چھینک سب سے پہلے کس کو آئی تھی؟ جواب، چھینک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی۔ سوال، حدیث کے مطابق کون سی چیز مومن کا تحفہ ہے؟
جواب: حدیث کے مطابق موت مومن کا تحفہ ہے۔ سوال: تمیم جن اشیاء سے جائز قرار دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتائیے۔ جواب: پاک صاف مٹی، اینٹیں، پتھر، چونا، ریت، کنکر، سنگ مرمر، عقیق اور فیروزہ سے تمیم جائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار کہاں ملے تھے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار دریائے اردن پر ملے تھے۔ سوال: کیا بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل کتنے عرصے تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے؟ جواب: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل 40 سال تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے۔ سوال: کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ جواب: اسلام کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ سوال: پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، بتائیے اس ایک جگہ کا کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ سوال: وہ کون سی فرض نماز ہے جو کچھ ٹائم کے لیے فرض نہیں ہے؟ جواب: وہ فرض نماز جو ایک نابالغ پڑھتا ہے اس پر اس وقت تک فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ سوال: کس صحابی کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ سوال: اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم کس نے دیا؟ جواب: اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم طارق بن زیاد نے دیا۔ سوال: جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس کا نام قاسی بن ہشام تھا۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ جواب: مسجد نبوی کی زمین حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خریدی۔
سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کتنی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے توریت مقدس عطا فرمائی۔ سوال: مومن کی کیا نشانی ہے؟ جواب: جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر کس مقام کی طرف ہجرت کر گئے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر زغر کی طرف ہجرت کر گئے۔ سوال: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں؟ جواب: حافظ علاء الدین مغلطائی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔ سوال: طوفان نوح کا واقعہ کس مقدس کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب: طوفان نوح کا واقعہ انجیل اور قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ تھا۔ سوال: کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ پہلے کلمے کو پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے۔ سوال: غار سور سے مکہ کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور سے مکہ 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت بی بی آمنہ ہے۔ سوال: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر 83 برس تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: کیا پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا قیدی بن کر مدینہ آئے؟ جواب: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کر مدینہ آئے۔ سوال: نفس ایران، ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نفس ایران، ایران کے شہر اصفہان کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا ہے۔ سوال: جنگ مرج راحت کن فریقین کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ مرج راحت عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو صحابیوں کو اپنا وزیر کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا وزیر کہا ہے۔ سوال: بارش کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جواب: بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز استسقاء کھلی فضا میں آسمان کے تلے گاؤں یا شہر سے باہر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین کس نے بچھایا؟ جواب: سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قالین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچھایا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کدو کی بیل ہے۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔
سوال: اتبا کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جواب: اتبا بن ربیعہ سرداران مکہ میں سے تھا اور جنگ بدر میں قتل ہوا۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو نہیں ہوتی تو لمبی ہوتی ہے اور جیسے جیسے پرانی ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی جاتی ہے؟ جواب: موم بتی۔ سوال: کون سی چیز دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے؟ جواب: تحفہ دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے۔ سوال: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب: چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہیں تو کیا جواب ملا؟ جواب: چونٹی نے کہا کہ عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال: موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ جواب: حضرت حکیم لقمان جن کو اللہ پاک نے حکمت توانائی عطا فرمائی تھی ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی تھی۔ سوال: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال: ام ایمن کون تھیں؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام بتائیں۔
جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو طالب ہیں۔ سوال: وضو کے اعضاء کو کتنی بار دھونا سخت منع ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ اعضاء دھوئے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ اعضاء دھوئے۔ اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تین بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا: وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔